السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے آمنہ علی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جی عوام کو شریفوں اور زر والوں سے شدید نفرت تھی، جس کا ثبوت الیکشن میں سامنے آیا، مگر اقتدار پھر انہی کو دیا جا رہا ہے۔ یہ تضاد کیوں اور اس کا حل کیا ہے؟ آمنہ، پہلی بات یہ ہے، میں تھوڑا آپ سے اختلاف کروں گا۔ نفرت کا جو مرکز اور محور ہے وہ ہے نون لیگ، چونکہ انہوں نے پنجاب کو بہت دھوکہ دیا اور اپنا آپ بلڈ کرنے کے علاوہ انہوں نے تھرو آؤٹ پنجاب کے عوام کو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا، دھوکہ دیا۔ جہاں تک ہے جو آپ نے زر والوں کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی کی بات کی ہے، تو ان کا آج بھی سندھ میں یہ جو مرضی کہتے رہے، وہ تو دے ایز سالڈ ایز اے راک، جہاں پہ پتہ کر لیں، اٹس اے ریئلٹی۔ اچھا، پھر اقتداروں نے دیا جا رہا ہے یہ تضاد کیوں؟ یاد رکھیں آپ کہ تضاد کی زندگی لمبی نہیں ہوتی۔ ان الیکشنز کا جو بنیادی میسج ہے، بنیادی فیصلہ کن بنیادی میسج، بدترین حالات میں، یعنی اس سے برے حالات ممکن ہی نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، بدترین حالات میں بھی پی ٹی آئی نے ان کی گردن توڑ دی ہے۔ بدترین کہہ رہا ہوں حالات کے باوجود ان کو دھتکار دیا ہے نون لیگ کو۔ یہی ایول ہے اس ملک کے لیے، بیسک ایول، یہ یاد رکھیں۔ ادھر دیر از اے رے آف ہوپ۔ مثلا میں پرسنلی غلط ہو سکتا ہوں، بلاول میں بہت پوٹینشیل ہے، اور نہ اس طرح کی نفرت پیپلز پارٹی کے بارے میں ہے، کم از کم پنجاب کی حد تک۔ میں سندھ کو اتنا نہیں جانتا اوبویسلی، نہ بلوچستان کو، نہ فرنٹیئر کو، کے پی کے کو، جتنا میں پنجاب کو جانتا۔ یہاں یہ بدترین نفرت کا شکار ہیں۔ اور یہ ابھی میں شہباز شریف کا دیکھ رہا تھا، فضول سا بیان کے بڑے لیڈر کیوں ہار گئے، اور سب سے بڑے ہار رہے تھے جی۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے، تو اگر دھاندلی ہوتی تو بڑے لیڈر کیوں؟ اشارہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ۔ او بھائی، عقل کو ہاتھ مارو، جھوٹ بھی کرینے سے بولتے ہو، وہ بولنا چاہیے، کوئی تھوڑی بہت کو شرم لحاظ کرو۔ یاسمین راشد کیسے ہار گئی ہے؟ لاہور کے بچے بچے کی زبان پہ ہے، تو اس لیے جانے دو آپ۔ یہ اپنا مریم وغیرہ، یہ سب کو پتا ہے، اور اس کا غصہ آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائی دے گا۔ ویران ہوں گے ان کے صورتحال، دھتکارے جا چکے ہیں یہ لوگ۔ باقی رہ گیا آپ کا یہ تضاد کیوں اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وقت کے پاس ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل سین پہ جو سب سے انفلوئنشل پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اس کے باوجود کیا صورت ہے؟ اب یہ وہ خرید و فروخت کریں، منت اللہ کریں، ہیرا پھیری کریں، کوئی پریشرائز کریں، وہ اور بات ہے۔ باقی ننگی چٹی بات تو یہی ہے کہ پاکستانی آزاد، شرم بھی نہیں آتی، میڈیا بھی یہاں ڈٹائی سے کام لے رہا ہے۔ وہ آزاد کیا ہے؟ پتہ نہیں آزاد کون ہے۔ پاکستان کے انتخابات کی اتنی لمبی تاریخ ہے، کبھی سنے اتنے آزاد؟ یہ آزاد کون ہے؟ پتہ ہے نا کون ہے، ختم ہو گئی بات۔ دھتکارے گئے بندہ اندر کو لیڈ کرنے والا بندہ، وہ اچھا برا یہ بات نہیں ہو رہی، وہ اندر ہے، ان کا انتخابی نشان غائب ہے، ان کے آزادوں کا ایک کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ دھتکار دیے گئے۔ یہ تضاد کسی اور منزل کی طرف روانہ ہے، اس کا انتظار کریں گا۔ سیکنڈ ہے جی، چودھری صدیق ہیں سرگودا سے، وہ کہتے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں چند روز قبل ہونے والے عام انتخابات شفاف تھے یا نہیں، اور انتخابات کے بعد جمہوری روایات کا احترام کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی صدیق صاحب، مجھے 33-34 سال ہو گئے کالم لکھتے ہوئے، 12-13 میرے مجموعے کئی بار چھپے۔ میں نے آج تک اس ملک کی جمہوریت کو جمہوریت ماننا ہی نہیں، یہ فراڈ ہے، انگریزی میں کہتے ہیں شیم ڈیموکریسی۔
5,000 قسم کی مثالیں میں نے دی. یہ چڑیل ہے جس نے خوبصورت عورت کا روپ دھارا ہوا ہے. بندہ لپک کے اس کی طرف جاتا ہے, وہ اس کے شارک پہ اپنے دانت گاڑ دیتی ہے, خون پی لیتی. یہ 5-6 بار میں نے یہ بات کی. انگریز ان کو کیا پتا جمہوریت کیا ہوتی ہے, ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. یہ صدیوں کے کمی ہیں. گورے نے جو ان کو جو تحفے دیے انہوں نے اس کا بیڑا گرک کیا. کیسے؟ ریلوے ہے مثلا, بتائیں مجھے. اس نے ریلوے دی, انہوں نے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا, اس کو برباد کر دیا. اس نے ڈیموکریسی دی. ان کو کیا پتا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, ان کو کیا پتا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. جیسے ان کے ریلوے کا اشر کیا, جیسے ان کے ایگریکلچر یونیورسٹی کا, یا باقی سارے معاملات کا. عدلیہ انہوں نے دی, بڑی بات تھی. ان کے زمانے میں ججز قریبی ترین رشتہ داروں کی شادیوں پہ نہیں جایا کرتے تھے کہ وہاں تعلق نہ بن جائے. وہ کوئی شرم لحاظ ہوتی ہے, لیکن نہیں. گورے کی دی ہوئی کس چیز کو ابیوز نہیں کیا, مجھے بتائیں. روسیوں نے بھیک دی سٹیل مل کی, وہ بھی کھا گئے. وہی حال جمہوریت کا. تو آپ جب کہتے ہیں جمہوری روایات کا, تو جمہوری تو روایات ہے ہی کوئی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے مینٹور, تو واحد آدمی ہے, I was very young, بھٹو صاحب کے لیے جیل کاٹی تھی ضیاء الحق کی. سمجھ آئی بات؟ تو بھٹو صاحب نے کیا کیا, اس وقت بچے تھے ہم, بعد میں سمجھ آئی. یہ کوئی قصور کا تو کوئی تھا, وہ پتہ نہیں سلمان سم تھنگ, اس کے گھر کی بہو بیٹیاں بھی اٹھوا کے تھانے میں. اچھا, مینٹور تھا جے رحیم, جو پیچھے دماغ تھا. اس کے ساتھ وہ کچھ کیا بوڑھے آدمی کے ساتھ جو میں کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتا. دلائی کیمپ کن کے لیے کھولا تھا, کون تھے وہ لوگ؟ بھٹو صاحب کے جملے یاد ہیں, اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے, I am the only sacred cow in this country. میں اس ملک میں واحد مقدس گائے ہوں. بیگم نصرت بھٹو, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بھٹو صاحب کو بھی, انہوں نے ایک بار کہا تھا بھٹوز آر بورن ٹو رول. وہ تو مغلز بھی نہیں بورن ٹو رول. آج کو کہتا ہے میں مغل ہوں, لوگ ہنستے ہیں اس پہ, چلو آرتر خان ہوگا کوئی. باقی جو بہادر شاہ ظفر کے ساتھ گئے تھے مغل, کدھر رنگون, وہ وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں, یہ بھیک مانگتے ہیں. تو بھٹوز آر بورن ٹو رول, کیا بورن ٹو رول؟ آٹومن امپائر 620 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی, آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اب سے نہیں, کب سے نہیں ہے. صفویز آف ایران, زارز آف رشیا. لیکن مائنڈ سیٹ دیکھیں, یہ بالکل وہی تھا جو مریم نے جب اس کے والد کی کو ٹرائل شرائل ہوئی تو وہ پریس کے سامنے کہہ رہی ہے حکمران خاندان. تو کیڑا حکمران ہو, تسی کون ہو؟ نہ کوئی اگا نہ پچھا, مطلب کچھ بھی نہیں. تم کو مغل ہو, وہ زارز ہو, وہ فرانس کی رائلٹی ہو, فرینچ ریولوشن کے بعد جن کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, مریضانہ ذہن. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انتخابات شفاف, اس ملک میں شفاف کیا ہے؟ دودھ شفاف ہے؟ بتائیں مجھے. 2 نمبر دوائیں, 2 نمبر غذائیں اس ملک کی پہچان ہے. تو اس میں کوئی بھی چیز 1 نمبر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی کرنسی 2 نمبر ہے, جینون کرنسی بھی آپ کی جعلی ہے. پوچھیں کیسے؟ 5,000 کے نوٹ پہ آج بھی 5,000 ہی لکھا ہے, اس کی قوت خرید رہ گئی ہے 2,000. تو جینون ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں شفافیت یہاں کہاں ہے؟ تو اگر کسی اور چیز میں نہیں ہے, کیا ہماری نیتیں صاف ہیں, شفاف ہیں؟ کیا ہمارے کردار شفاف ہیں؟ کیا ہماری گلیاں کوچے بازار میں عام جہاں عوام رہتے ہیں, جن لوگ ابلتی ہوئی نالیاں, ٹوٹی ہوئی گلیاں, کیا وہ شفاف ہیں؟ تو جہاں کچھ بھی شفاف نہیں, وہاں آپ شفاف جمہوریت. بڑی ہمت ہے آپ کی.